السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت دحیہ کلبی اور ان کی چھوٹی بیٹی کے بارے میں، جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک رلا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا، اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کو بتایا۔ حضرت دحیہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے کلبی بتا، کیسا گناہ کیا ہے تو نے؟ حضرت دحیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس سے کہیں، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیسا گناہ، بتاؤ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی اور مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ کلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جاتے ہیں، میں بہت عرصے بعد گھر واپس آیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھی، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولی، بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی
اور کہنے لگی اے دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک و زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ بات نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی میری بچی کو نہ مارنا، یہ تمہاری بیٹی ہے، اپنی بیٹی کو نہ مارنا، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر نکل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ کلبی بھی روتے جاتے اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی میرا منہ چومتی تھی تو کبھی اپنا بازو میرے گردن میں ڈال دیتی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دحیہ کلبی کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا روپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں، بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں، اس جگہ بابا بہت گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگا۔ بچی ریت میں سے روتے ہوئی بولی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جانتی نانے کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی اور بولی اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحیہ ذرا پھر سے اپنی اس بیٹی کا واقعہ سناؤ جو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ دحیہ کلبی نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین رونے لگ گئے اور کہنے لگے کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔
آپ نے دحیہ کلبی سے 3 بار یہ واقعہ سنا تو حضرت دحیہ کلبی کی رو رو کر بری حالت ہو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، دحیہ سے کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانتا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفایت کی، 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے سامنے اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پرورش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیو